الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ خدا کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تم کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر مرتبہ اور عمل میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل سال بھر کی ہر بات کا حکم لے کر اپنے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات صبح کے طلوع ہونے تک اثر تاپا سلامتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ شہناز آنٹی۔ اور اب بنا کسی تاخیر کے میں گزار ہوں ہماری عالمہ محترمہ شبنم زیدی صاحبہ کی کہ وہ اپنے علم کی روشنی سے ہمارے ذہنوں کو منور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنات، ماہ رمضان، ماہ سیام، ماہ بہار قرآن، ماہ تلاوت قرآن، یہ وہ عظیم مہینہ جو ہمارے درمیان میں ہے۔ پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک بار پھر اس ماہ رمضان کو درک کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ یہ عظیم مہینہ جو نہایت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، نہایت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، کہ جس کی ابتدا رحمت سے ہوتی ہے، جس کی درمیانہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور جس کا انتہا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ یہ عظیم مہینہ پروردگار عالم نے ایک بار پھر ہمیں عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ عظیم مہینے کی عظمت کے لیے فقط اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا ہے، اور نہ صرف قرآن نازل کیا ہے بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو بہت ہی باعظمت مہینہ ہے۔ پروردگار عالم نے اس عظیم مہینے میں اپنی کتاب قرآن، جو تمام عالمین کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئی ہے، جو خدا کا ایک معجزہ ہے جو پیغمبر کو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، پروردگار عالم نے یہ عظیم کتاب جو ہے اسی مہینے میں نازل کی ہے۔ تو اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس مہینے کی کیا عظمت ہے۔ آپ دیکھیں، ماہ رمضان کی عظمت روزے سے نہیں ہے، ماہ رمضان کی عظمت قرآن سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پروردگار کیا فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، یعنی پروردگار عالم اس مہینے کی عظمت کو اگر بتا رہا ہے تو قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کیجیے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے بے پناہ اجر ہمارے لیے قرار دیا، امت کے لیے بے پناہ اجر قرار دیا ہے، کہ روایت کے جملے ہے کہ ایک آیت قرآن کی تلاوت جو ہے وہ
پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب رکھتی ہے۔ بس سوچئے کہ ہم اگر ایک ایک آیت بھی اس ماہ رمضان میں جو پڑھتے ہیں تو ہر آیت پر پورے قرآن کے ختم ہونے کا ثواب پروردگار عالم ہمارے نام اعمال میں لکھ رہا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، حتیٰ کہ جو ہمارا سانس لینا ہے، یہ سانس لینا بھی جو ہے وہ تسبیح میں شمار ہو رہا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بھی جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ اور ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ ہزاروں ہزار گنا جو ہے وہ ہمیں نام اعمال میں ہمارے نیکیاں لکھ رہا ہے، ہمارے نام اعمال میں جو ہے وہ نیکیوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس میں ہم خدا کے مہمان ہیں، خدا ہمارا میزبان ہے، اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اپنے بندوں کو جو میری واقعی بندگی کرتے ہیں، میں انہیں وہ سب عطا کر دوں گا جو وہ چاہتے ہیں۔ یعنی اس مہینے میں اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اس مہینے میں اللہ نے اپنے تمام مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جو جس کو جو چاہیے خدا کی بارگاہ میں آ جائے اور اس سے طلب کر لے، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے عطا کرے گا، اور بے شک پروردگار عالم اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے دن و رات کو خدا کی عبادت میں گزاریں، جتنا ہو سکے اللہ کی بندگی میں گزاریں، جتنا ہو سکے خدا کی اطاعت میں گزاریں، پروردگار عالم کی بندگی میں گزاریں۔ تو مومنات، جیسا کہ مجھے کہا بھی گیا تھا کہ اس ماہ رمضان میں جو ہے وہ قضا نمازوں کے متعلق جو ہے کچھ بیان کروں، تو دیکھیے یہ مہینہ جو ہے وہ عبادت کا ہی مہینہ، اس مہینے کو عبادت کا مہینہ کہا گیا ہے۔ بس کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں عبادت کریں۔ اب عبادت جو ہے ہماری وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ہر عمل جو ہے اس مہینے میں عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، سب کچھ عبادت ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے عبادتوں میں بھی جو عظیم عبادت ہے، اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو آپ سوچیں کتنا اجر پروردگار عالم اس کا ہم کو عطا کرے گا، کہ جب ہمارے سونے پر اللہ جو ہے وہ نام اعمال میں ہمارے ثواب لکھ رہا ہے، جب ہمارے اٹھنے بیٹھنے پر اللہ ثواب لکھ رہا ہے، جب ہماری سانس لینے کو جو ہے وہ اللہ ثواب قرار لکھ رہا ہے، تسبیح میں شمار کر رہا ہے، تو اگر ہم ان عبادتوں کو جس کا حکم اللہ نے دیا اس کو انجام دے تو اس کا کتنا زیادہ اجر پروردگار عالم ہمارے نام اعمال میں لکھے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان تمام راتوں میں ماہ رمضان کی اپنے عبادتوں میں جو ہے وہ اپنے وقت کو گزارے، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھے، اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور جتنا ہو سکے عبادت انجام دینی ہے۔ ماہ رمضان میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکا، دیکھیے قرآن کی تلاوت ہمیں کرنی ہی ہے، کیونکہ ماہ رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو قرآن کی تلاوت تو ہمیں کرنی ہی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے نمازیں بھی ادا کرنی ہے۔ اب دیکھیں نمازوں کی بھی بہت زیادہ اس مہینے میں تاکید کی گئی ہے، ہر شب کی مخصوص نماز ہے کہ جو ہمیں انجام دینی ہے، یا نماز شب کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں نماز شب تم سے نہ چھوٹنے پائے۔ اگر تم اور دنوں میں نماز شب نہیں بھی پڑھتے ہو تو ماہ رمضان میں یہ اہتمام کرو تاکہ تم نماز شب پڑھ سکو۔ اس کے علاوہ بہت سی مستحب نمازیں ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں جو ہے وہ یعنی پورے ایک مہینے کے ماہ رمضان میں کم سے کم 1000 رکعت نماز جو ہے وہ مستحب نمازیں جو ہیں وہ آپ کو ادا کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر بہت ساری ہماری نمازیں بھی قضا ہے، تو اب ہم ان مستحب نمازوں کو ادا کریں یا ان قضا نمازوں کو ادا کیا جائے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے کہ اگر قضا نمازیں ہیں تو چونکہ مستحب نماز کو ادا کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے، لیکن قضا نماز کو ادا کرنا ہم پر واجب ہے، ہمیں پہلے اپنی قضا نمازیں ادا کرنی ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ جو مستحب نمازوں کا حکم دیا گیا ہے ان مستحب نمازوں کی جگہ ہم اپنی قضا نمازیں جو ہیں وہ ادا کر لیں۔ مثلاً جو نوافل کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہر نماز کے بعد جو نافلہ ہے یا نماز سے پہلے جو نافلہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اگر ہم ماہ رمضان میں نافلے کی پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ نافلے کی جگہ اپنی نمازیں جو ہے قضا نمازیں ہیں اس کو ادا کیجیے۔ ہر شب جو مخصوص نمازیں ہیں ماہ رمضان کی،
4 रकत है, 8 रकत है, 12 रकत है, 10 रकत है, हर दिन की मखसूस अलग-अलग नमाज़ें हैं। वो उनकी जगह भी आप अपनी क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो अदा करें। या ये शब क़द्र की रातों में जो आप देखिए कि तीनों रातों में 100-100 रकत नमाज़ पढ़ने की ताकीद की गई है। हम शायद सिर्फ़ एक ही रात जो है वो 100 रकत नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि तीनों शब क़द्र की रातों में 100 रकत नमाज़ पढ़ने की ताकीद की गई है। तो उन 100 रकत की जगह भी हम अपनी क़ज़ा नमाज़ों को जो है वो अदा करें कि तक़रीबन 6 दिन की नमाज़ें हमारी जो हैं वो अदा हो जाती हैं कि 102 रकत नमाज़ होती हैं। तो मुस्तहब है कि इंसान जो है वो अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करे, और जब वो क़ज़ा नमाज़ों को अदा करता है तो क़ज़ा नमाज़ें भी अदा हो जाती हैं और मुस्तहब का भी सवाब मिल जाता है। बस अगर हम अपने उन तमाम क़ज़ा नमाज़ों को मुस्तहब नमाज़ों की जगह अदा करें, तो आप देखिए कि माह रमज़ान में कितनी नमाज़ें हमारी जो हैं वो अदा हो जाएँगी। कितनी रकत नमाज़ हमारी जो है वो माह रमज़ान की रातों में जो हम अदा करते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो हमसे क़ज़ा हुई हैं वो नमाज़ें हमारी अदा हो जाएँगी। बस हमें कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी नमाज़ों की क़ज़ा अदा कीजिए। अपनी नमाज़ों को पढ़ें, मुस्तहब की जगह क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें। जिनके ऊपर क़ज़ा नमाज़ें नहीं हैं, तो वो मुस्तहब नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन जिनकी नमाज़ें क़ज़ा हैं, कोशिश ये करें कि वो इन क़ज़ा नमाज़ों को जो है वो मुस्तहब नमाज़ों की जगह पढ़ें। दोनों सवाब मिलेगा, अदा भी हो जाएँगी और मुस्तहब नमाज़ों का भी जो है वो हमें अज्र और सवाब मिलेगा। और 1000 रकत नमाज़ की जो ताकीद की गई है कि पूरे माह रमज़ान में 1000 रकात नमाज़ मोमिन को पढ़ना है, तो हम देखिए अगर हम अपनी तमाम क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लें तो 1000 रकत नमाज़ें भी जो हैं वो हमारी अदा भी हो जाएँगी और 1000 रकत मुस्तहब नमाज़ों का सवाब भी हमें जो है वो मिल जाएगा। तो नाज़रीन, ये महीना इबादतों का महीना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादतों में गुज़ारें। आप देखिए कि यही महीना है कि जिसमें अल्लाह ने शब क़द्र जैसी रात को भी करार दिया है। ये वो अज़ीम रात है जिसके लिए अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है कि वमा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि हमने शब क़द्र इसी रात इसी महीने में नाज़िल किया है। और तुम क्या जानो शब क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये शब क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा अफ़ज़ल है। शब क़द्र को 1000 महीनों से ज़्यादा अफ़ज़ल करार दिया गया है। 1000 महीने कितने होते हैं? अगर हम 1000 महीनों को हिसाब करें तो तक़रीबन 80 साल से ज़्यादा बनते हैं। यानी एक इंसान की पूरी उम्र से अफ़ज़ल है ये एक रात, शब क़द्र की रात। और इस शब क़द्र की रात में बेपनाह अज्र है इबादत का, पूरी रात शब-ए-दारी का, पूरी रात इबादतों का। अब देखिए किस तरह से खुदा ने इन तमाम महीने के एक-एक दिन, एक-एक रातों को किस तरह से अल्लाह ने इबादत करार दिया है, ताकि मेरा बंदा जब मेरी इबादत करेगा तो वो एक इबादत जो अंजाम देता है खुलूस के साथ, उसके बदले में मैं उसके नाम-ए-अमाल में नेकियों पर नेकियां लिख दूंगा। हजारों हजार गुना नेकियां हमारे नाम-ए-अमाल में लिख दी जाती हैं। कि इंसान कभी-कभी हैरत करता है कि एक छोटे से 2 रकत नमाज पर क्या अल्लाह इतनी नेकियां हमारे नाम-ए-अमाल पर लिख देगा? तो ये हम अपने ज़हन से ना सोचें, बल्कि ये देखें कि वो अता करने वाली ज़ात कौन-सी ज़ात है। वो ज़ात है जो बेज़र को बूज़र बना दे, जो कतरे को चाहे तो समंदर बना दे। वो परवरदिगार जो पल में अगर चाहे तो फ़कीर को गनी बना दे। वो जिसको अता करना चाहता है, उसके खज़ाने कुदरत में कभी कमी नहीं आती। हम अपने एतबार से सोचते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो हमारे साथ जितना करता है हम उसको उतना ही लौटाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लौटाते हैं। लेकिन वो अज़ीम परवरदिगार, वो खालिक़े कायनात, उसके खज़ाने कुदरत में कमी नहीं है। हम उसके लिए छोटा-सा अमल अंजाम देते हैं, तो वो उस छोटे से अमल पर हमें कसरतों से नवाज़ता है, कसरतों से अता करता है। इसीलिए तो हम दुआए रजबिया में पढ़ते हैं, या मन युतिल कसीर बिल कलील, ऐ वो खुदा जो हमारी किल्लत, हमारे कम से कम अमाल पर हमें कसरतों से अता करने वाला है। तो उसकी अता पर शक ना कीजिए, वो जिसे चाहे बेहिसाब बेशुमार अता कर सकता है। और ये हमारा यकीन है, परवरदिगार अता करता है, हम सबको अता करता है, लिहाजा हम ये अमाल अंजाम देते हैं। अपनी क़ज़ा नमाज़ें भी अगर हम अदा कर रहे हैं तो उस पर भी वो हमें बेहिसाब बेशुमार अता कर रहा है। तो इन तमाम महीनों में कोशिश ये करें कि अपनी तमाम क़ज़ा नमाज़ों को अदा करें, ताकि क़ज़ा नमाज़ें भी हमारी अदा हो जाएँ और हमें मुस्तहब नमाज़ों का भी जो है वो इंशाअल्लाह सवाब मिल जाएगा। और उसके अलावा आप देखिए कि ये महीना इस साल जो है वो माह रमज़ान में ही नौरोज़ भी जो है वो इंशाअल्लाह
آ رہا ہے، نوروز کا دن بھی جو ہے اسی ماہ رمضان میں آئے گا، کہ جس سے جو ہے وہ اس مہینے کی عظمت اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ نوروز بھی کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ عید نوروز جو ہے، یہ نوروز کا دن بہت عظیم دن ہے، اگرچہ اسلام میں اس کو عید کے عنوان سے نہیں مانا گیا، یہ ہماری عید نہیں ہے۔ ہم اسے عید نوروز جو کہتے ہیں، یہ پارسیوں کی عید ہے، اسلام کی عید نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے، بلکہ نوروز کے دن کی جو ہے وہ عظمت کو بیان کیا اسلام نے، کہ نوروز کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، بلکہ روایت میں ہے کہ نوروز کا ہی دن تھا کہ جب عید غدیر کا واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں وجود میں آیا۔ جب عید غدیر کے موقع پر جب رسول اللہ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا تھا، تو وہ دن عید نوروز کا دن تھا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق ہے کہ عید نوروز کا ہی دن ہوگا کہ جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ عید نوروز کا دن کتنا عظیم دن ہے، کہ اس دن ہمیں ہمارا مولا بھی ملا، ولایت علی کی ولایت کا بھی اعلان اس دن ہوا ہے، اور اسی دن ہمارا آخری امام بھی، ہمارا حجت امام زمان، اسی دن ظہور فرمائیں گے۔ یعنی وہ امام جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جب وہ امام ظہور فرمائیں گے تو وہ دن بھی جو ہے وہ نوروز کا ہی دن ہوگا۔ تو عید نوروز کو ہم اگر یہی سوچ کر منائیں کہ یہ دن اس امام کے ظہور کا دن ہے جس کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے، تو آپ سوچئے کتنا بڑا یہ دن ہمارے لیے ہونا چاہیے، کتنا عظیم یہ دن ہمارے لیے ہوگا۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت بھی یہاں پر منقول ہے کہ کوئی ایسا نوروز نہیں ہے جس میں ہم فرج کے منتظر نہ ہوں، اور یہ نوروز ہمارے اور ہمارے شیعوں کا دن ہے۔ یعنی امام علی علیہ السلام سے یہ روایت کتابوں میں منقول ہے کہ نوروز ہمارے اور ہمارے شیعوں کا دن ہے۔ تو لہٰذا اس دن میں بھی کچھ اعمال کی تاکید کی گئی، اگرچہ بہت سارے ایسے اعمال نوروز میں جو لوگ بناتے ہیں، وہ اعمال کے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ جو وہ رنگ دیکھا جاتا ہے، اور جو کچھ بہت ساری چیزیں مجھ سے بتائی بھی گئی، لوگوں نے بتایا بھی تھا کہ یہ چیزیں ہم انجام دیتے ہیں نوروز کے دن، خود اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ رنگ ہوتا ہے، اسی رنگ کے اعتبار سے شیرنی بنائی جاتی ہے، اس پر نظر دلائی جاتی ہے، اور یہ سب چیزیں دیکھیے وہ سب چیزیں اسلام میں اس کی حقیقت نہیں۔ اسلام نے ہمیں نوروز کے دن کچھ اعمال بتائے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان اعمال کو ہم انجام دیں، کیونکہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ہے۔ کہ سب سے پہلا جو عمل خود چھٹے امام سے روایت یہ ہے کہ جب عید نوروز کا دن آئے تو تم کو چاہیے کہ تم غسل کرو، غسل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگرچہ اس میں جب آیت اللہ سستانی سے فتویٰ لیا گیا تو آیت اللہ سستانی نے یہی کہا کہ عید نوروز کا جو غسل ہے، کیونکہ دیکھیے غسل بھی ہم جو انجام دیتے ہیں وہ چونکہ اسلام میں حکم دیا گیا ہے، اس لیے وہ غسل ہم انجام دیتے ہیں۔ تو نوروز کے دن کا جو غسل ہے، کیا اسلام میں حکم ہے؟ تو آیت اللہ سستانی نے کہا کہ یہ شرعی غسل نہیں ہے، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے غسل انجام دیا جا سکتا ہے، یعنی ثواب کی نیت سے غسل انجام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن رہبر سے جب سوال کیا گیا تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ نوروز کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اس کے بعد چھٹے امام نے کہا غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد پاک و پاکیزہ لباس پہنے، خوشبو لگائیں، اور روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ماہ رمضان میں ہی عید نوروز آ رہا ہے، تو ویسے بھی ہم سب روزے سے ہی ہوں گے، اور دنوں میں اگر یہ نوروز آتا ہے تو اس دن روزہ رکھنے کی بھی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دعائے صحیفہ کاملہ کی 43 نمبر کی دعا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر نماز ظہر و عصر کے بعد جو ہے، جب ہم نماز پڑھ لیں، نافلہ پڑھ لیں، تو پھر 4 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ نوروز کے دن نماز ظہر و عصر کو ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نماز عید نوروز کے عنوان سے جو ہے وہ پڑھنی ہے، کہ جو 2 رکعت کر کے ہمیں پڑھنی ہے، اور جس میں ہر رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ دو رکعت نماز صبح کی طرح پڑھنی ہے، 2 تشہد سلام کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے سجدہ شکر کرنا ہے۔ اور آپ مفاتیح میں دیکھیے گا کہ ایک مخصوص دعا بھی دی گئی ہے جو اس سجدہ شکر میں ہم کو
نوروز کے دن نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے۔ اور پھر جب تحویل سال کا وقت آئے، یعنی وہ وقت جو مشخص کیا جاتا ہے جب سورج نظام شمسی کا جو تحویل سال کا وقت ہوتا ہے، وہ اس وقت میں جو ہے وہ ایک مختصر سی دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ چاہے آپ ایک بار پڑھ لیں، 14 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن ہمارے علماء کرام کا دستور یہ تھا کہ وہ 365 مرتبہ یا 366 مرتبہ جو ہے 366 ٹائمز جو ہے وہ اس دعا کو پڑھتے تھے کہ یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ وہ یہ چھوٹی سی 2 لائن کی دعا ہے کہ اس کو آپ 1 مرتبہ یا 14 مرتبہ، اور یا مثلاً جو ہے جیسے آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی یا بہت سے ہمارے دوسرے علماء جو ہیں اس کو 365 365 366 ٹائم جو ہے اس کو پڑھتے تھے۔ تو مومنات، یہ اعمال کی تاکید کی گئی ہے نوروز کے دن کہ انہی اعمال کو بس ہمیں انجام دینا ہے۔ اب وہ کہ آپ نذر کرائیں اور یہ رنگ ہے اور وہ رنگ ہے، یہ سب کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ علم نجوم کے اعتبار سے ہے کہ وہ رنگ نکالا جاتا ہے اور تمام وہ چیزیں جو جنتری میں بیان کی جاتی ہیں اس کو اگر انجام دینا ہے تو وہ اسلامی اعتبار سے نہیں ہے، وہ علم نجوم کے اعتبار سے ہے۔ تو عید نوروز کے دن یہ تمام اعمال کو انجام دینا۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل بتایا گیا ہے کہ 7 سلام جو چینی کے برتن پر زعفران سے لکھ کر جو ہے اس دن یعنی نوروز کے دن پی لیتا ہے، اپنے گھر والوں کو پلائے گا، تو وہ سال بھر جو ہے وہ زہر اور ان تمام چیزوں سے کیا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ وہ 7 سلام کون سے ہیں؟ وہ جو قرآن میں موجود ہے، سلام علی نوح، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام جو ہیں، یہ 7 سلام جو ہیں اس کو چینی کے برتن پر زعفران سے لکھ کر اگر کوئی پیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو پلاتا ہے تو سال بھر وہ زہر جیسی مہلک چیزوں سے کیا ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اور کچھ سوروں کی بھی تلاوت کا حکم دیا ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ نور، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ اعلیٰ، ان تمام سوروں کی بھی تلاوت اگر کوئی کر سکتا ہے تو ضرور کرے نوروز کے دن، اس کا بھی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ اعمال تھے کہ جن کو عید نوروز کے دن ہمیں انجام دینا ہے۔ خوب، اس کے بعد تو ایک اور سوال جو یہ کیا گیا تھا بون چائنا کے بارے میں کہ جو برتن بون چائنا کے ہیں، کیا یہ برتن جو ہیں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان بھی کیا گیا ہے، اور ہم اگر اس کو جا کے نیٹ پہ سرچ بھی کریں تو اس میں دکھاتا ہے کہ جو بون چائنا کے برتن ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بون کے ایش وغیرہ جو ہے وہ ملائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے تمام علماء کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو برتن ہمارے پاس ہے یہ وہی برتن ہے اور اس برتن میں وہ چیز ملائے گی نہیں، ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ اس میں جانوروں کے ہڈیوں کے ایش ملائے گئے ہیں، تو پھر ہم اسے یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یقین حاصل نہیں ہو رہا، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ملائے جاتے ہیں، لیکن آیا یہ برتن بھی وہی برتن ہے؟ کیونکہ جو چائنا میں جو برتن بنتے ہیں یا چائنا میں جو اس طرح کا برتن بنایا جاتا ہے شاید اس میں ملائے جاتے ہیں، لیکن جو انڈیا میں برتن یوز ہو رہے ہیں یا بنائے جاتے ہیں اس میں نہیں ملائے جاتے۔ تو ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ یہ برتن وہیں کے ہیں اور وہیں سے آئے ہیں اور اس میں ملائے گئے ہیں تو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر یقین حاصل نہیں ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم ہندوستان میں کھانے پینوں کی چیزوں کے بارے میں کہ جو ان کا کلی حکم اسلام کا کیا ہے کہ جب تک آپ کو یقین حاصل نہ ہو جائے کہ یہ غذا جو ہے وہ کافر کے ہاتھوں سے ہی بنی ہے یا کافر نے اس کو ہاتھ لگایا ہے، وہ چیز ہمارے لیے جو ہے وہ اسی وقت نجس ہوگی جب ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا۔ اور یقین کیسے حاصل ہوگا؟ یا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا کسی ایسے انسان نے ہمیں آ کے بتایا کہ جس کی بات پر ہم کو اعتماد ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہمیں یقین حاصل ہو سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے یا ہم دیکھیں یا جس نے آ کے ہمیں بتایا ہے اس نے دیکھا اور اس کی بات پر ہم کو یقین ہے تو ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے نجس ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ
ہم صرف سن کے یا ہم نے صرف پڑھا ہے یا سنا ہے اور ہمیں 100% یقین نہیں ہے تو وہ چیز ہمارے لیے پاک ہے. جیسے کہ ہم ہندوستان میں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، چونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کہ اس کو بنانے والا جو ہے وہ کون تھا، لہٰذا ہمارا حکم ہمیں یہی دیا گیا کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے برتن کے بھی معاملے میں، ظروف کے بھی معاملے میں یہی حکم ہے کہ آپ کو اگر یقین حاصل ہو جائے، اب وہ یقین کسی بھی طرح سے، چاہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، چاہے کسی نے جس نے دیکھا وہ آ کے آپ کو بتا رہا ہے، یا آپ نے تحقیق ریسرچ کی اور آپ کو پتا چل گیا ہاں یہ وہ برتن وہی برتن ہے جو وہاں سے آئے ہیں اور اس میں ملایا گیا ہے، یقین آپ کو اگر آ گیا ہے تو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں ان برتن کا، چونکہ اس میں جو ہڈیوں کو کے عیش ملائے جاتے ہیں یا جو بھی ہڈیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ مزکہ نہیں ہوتی ہیں، وہ تزکیہ شدہ نہیں ہوتی ہیں، حلال جانور نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ برتن ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر یقین حاصل نہیں ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو بس یہ کچھ چیزوں کو مجھے بیان کرنا تھا. اب اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگ اس میں پوچھ سکتے ہیں. ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ جو ہے وہ میں اس کا جواب دے دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ عالمہ، آپ نے کافی سارے کویشچنس کا بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، کافی ڈاؤٹس کلیئر ہوئے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پلیز پوچھ سکتے ہیں. 10 منٹس ہیں ابھی ہمارے پاس. ہاں اریبہ، میں پوچھنا چاہوں گی عالمہ سے. خواہر مجھے یہ بتائیے پلیز کہ یہ جو ہم قضا نمازیں پڑھتے ہیں اس میں کنفیوژن جو ہوتا ہے، تو سجدہ سہو اس میں کیسے کریں؟ مثلاً جی اگر کہ 3 رکعت قضا نماز جو پڑھ رہے ہیں، ہاں ہاں یا سنت نماز جو ادا کر رہے ہیں، جی. تو اس کے اندر جو کنفیوژن ہوتا ہے تو سجدہ سہو اس میں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اچھا دیکھیے، جو اگر ہم قضا نماز پڑھتے ہیں تو قضا نماز بالکل ہماری ادا نماز کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو قضا نماز میں اگر ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے یا کوئی اعمال اضافہ ہم انجام دیتے ہیں، یعنی ہمیں تشہد پڑھنا تھا، ہم کھڑے ہو گئے، پھر یاد آیا، پھر ہم بیٹھ گئے تشہد کے لیے، یا قنوت نہیں پڑھنا تھا ہم نے قنوت پڑھ لیا یا قنوت نہیں پڑھا، تو یہ تمام اعمال جو ہم سے غلطی سے چھوٹ جاتے ہیں یا ہم سے اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے. تو قضا نماز اگر ہم ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ ماہ رمضان ہو یا ماہ رمضان کے علاوہ بھی، تو ہمیں قضا نماز بالکل ادا نماز کی طرح ہے. تو اس میں اگر ہم سے کوئی کنفیوژن ہوتا ہے، کوئی چیز بڑھ جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ہوگا. لیکن جو مستحب نماز پڑھتے ہیں، مستحب نماز میں اگر ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اچھا. جی اور خیر ایک یہ سوال کہ کیا بیٹھ کے نوافل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، نوافل کو اگر ہم بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جو مستحب ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم مستحب کی جگہ وہی قضا نمازیں اپنی پڑھ رہے ہیں تو وہ ہم بیٹھ کے نہیں پڑھ جی سکتے ہیں، اس کو ہمیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ قضا نماز بھی ہماری بالکل ادا کی طرح ہی ہونی ہے. تو جیسے ہم اپنی ادا نمازیں پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر اور جس طرح سے پڑھتے ہیں جی. ویسے ہی ہم کو قضا نمازیں بھی پڑھنی ہے. لیکن مستحب نمازیں ہیں تو وہ ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اوکے، بہت شکریہ خیر، بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. اور کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ لوگ میں ابھی پوچھ لوں اس وقت. سوال؟ جی جی مجھے بالکل. بھی پوچھنا ہے، یہ جو حساب مرکز اس میں مرحومین یا والدین کے خلاف آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. ابھی آئی؟ جی ابھی جی آئی؟ جی جی بتائیے، بولیے. شاید نیٹورک بہت خراب ہے. نہیں، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ قضا نماز جو ہم ادا کریں گے کیا مرحومین یا والدین کے لیے کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، آپ قضا نمازیں اپنی طرف سے بھی ادا کر سکتی ہیں، اپنے والدین اور مرحومین کی طرف سے بھی. لیکن قضا نماز جب ہم پڑھیں گے تو ہم یا اپنی پڑھیں گے یا اپنے والدین کی یا کسی بھی مرحوم کی.
ٹھیک ہے، وہ ہم ایک ہی شخص کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، یا اپنی طرف سے ہم قضا نماز ادا کر رہے ہیں، یا والدین کی یا کسی بھی مرحوم کے نام سے ہم مثلا فجر کی، ظہر کی، عصر کی قضا نماز ادا کریں تو صرف ایک شخص کی طرف سے ہی ادا ہو سکتی ہے۔ مگر مستحب نمازوں میں آپ بہت سارے لوگوں کو شامل کر سکتی ہیں۔ تو اگر ہم 2 رکعت مستحب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ بہت سارے مرحومین کے نام کو شامل کر کے اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن جب قضا نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ ایک شخص کی ہی، جیسے یا تو ہم اپنی پڑھیں گے تو اپنے ہی ادا ہوگی، یا اپنے والدین کی طرف سے پڑھ رہے ہیں تو صرف والدین کی ہی نماز، وہ بھی والدین میں صرف اگر والد کی پڑھ رہے ہیں تو والد کی یا والدہ کی، اس میں بھی آپ دونوں کو ایک ساتھ شامل نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم 2 رکعت فجر کی نماز پڑھیں قضا والدین کے نام سے، والد اور والدہ دونوں کو ایک ساتھ لے لیں، نہیں، اس میں یا والد یا والدہ۔ نہیں، جیسا ایک دن کی پڑھ رہے ہیں، جیسے 6 دن وہ پڑھتے ہیں شب قدر میں، جی ایک پورے دن کی والد کی طرف سے، ایک پورے دن کی والدہ کی ہاں طرف ہاں سے، ایک پورے دن اپنی وہ طرف سے۔ بالکل بالکل وہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو چاہے تو 6 دن کو 6 لوگوں میں تقسیم کر دیں، ایک دن والد، ایک دن والدہ، دادا دادی، نانا نانی، جس کی طرف سے بھی چاہیں ایک ایک دن کی آپ پوری نماز جو ہے وہ ان کے نام سے پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، جی کوئی جیسا اب نہیں۔ مغرب عشاء کے بیچ کی جو نماز 20 رکعت ہے، 1000 رکعت جو بریک اپ کیا اب رمضان کا، اس میں جی بھی کر سکتے ہیں اچھا، اس میں سمجھیے 1.5 دن کی نماز تقریباً ہوتی ہے مغرب جی عشاء کے بیچ، تو یا تو جی والد کی پڑھیں یا تو والدہ کی پڑھیں، بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، یا قضا اپنی پڑھیں۔ نمازیں آپ اپنی بھی پڑھ سکتی ہیں یا اپنے والدین میں کسی کی بھی پڑھ سکتی ہیں، تو کوئی ایک مشکل پورے نہیں ہے، دن کی ہوگی، ہاں، ایک پورے دن کی۔ ایک پورے دن کی بالکل پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک۔ آپ ان کی طرف سے بھی پڑھیں گے تو آپ کو تو اجر ملے گا ہی، ان کی نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی، اور جو 20 رکعت نماز پڑھنے کی جو تاکید کی گئی ہے مغرب عشاء کے بیچ کی، وہ اس کا مستحب کا بھی ثواب مل جائے گا آپ کو۔ تو آپ چاہے اپنی نماز ادا کریے چاہے والدین کی، آپ کو ثواب وہ پورا ملے گا، اور جن کی طرف سے پڑھ رہی ہیں ان کی بھی نمازیں ادا ہو جائیں گی، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی، اور بلکہ تقریباً ہمیں تو 1.5 دن کوششیں کی کرنی ہوتی چاہیے ہے کہ ماہ 17 رکعت۔ رمضان، جی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان میں اپنے مرحومین کی طرف سے بھی ضرور ایک دن کی ہی صحیح مگر ان کی نمازیں ضرور پڑھیں، کیونکہ ماہ رمضان میں نماز ادا کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو ہم کوششیں کریں کہ اپنے مرحومین کو بھی ایک ایک دن کی جو ہے ان کی قضا نمازیں ضرور پڑھیں، تاکہ ان کو بھی جو ہے یہ ہدیہ ہماری طرف سے پہنچ سکے ماہ رمضان کا۔ السلام علیکم خواہر، جی علیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ نماز احتیاط کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز میں کیا بھولنے پر نماز احتیاط ہے؟ دیکھیے نماز احتیاط جو ہے وہ ہم جب نماز میں رکعت میں جو ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے، ٹھیک ہے، تو جو نماز کی رکعت میں ہم کو جب شک ہوتا ہے تو اس وقت نماز احتیاط پڑھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز جب پڑھ رہے تھے اور اب پڑھنے کے بعد اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے، کھڑے ہیں اور اب ہمیں شک ہونے لگا کہ یہ میری تیسری رکعت تھی یا چوتھی رکعت ہے، یا چوتھی رکعت ہے کہ پانچویں رکعت ہے، اس رکعت میں جب ہم کو شک ہوتا ہے تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، بیٹھے ہوئے تشہد کے عالم میں سجدے سے اٹھے ہیں اور بیٹھے ہیں ابھی، اور اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ میری تیسری رکعت تھی یا چوتھی رکعت تھی، تو وہاں کے لیے ہے کہ آپ اس کو چوتھی رکعت پر بنا رکھیں اور تشہد سلام پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز احتیاط پڑھیں۔ نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بنا کسی سے بات کیے فوراً کھڑے ہونا ہے اور نیت دل میں کرنی ہے کہ ایک رکعت نماز احتیاط پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اور صرف الحمد کا سورہ پڑھنا ہے، اور سورہ پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، تو اسے نماز احتیاط کہی جاتی ہے۔ جب رکعت کے درمیان ہمیں شک ہوتا ہے، کبھی تیسری رکعت چوتھی رکعت کے درمیان، کبھی چوتھی پانچویں رکعت میں شک ہوتا ہے، تو وہاں کے لیے یہ نماز احتیاط ہے۔ کبھی دوسری چوتھی رکعت میں شک ہوتا ہے تو نماز احتیاط یا ایک رکعت ہے یا 2 رکعت، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو ہم کبھی ایک رکعت نماز احتیاط پڑھیں گے یا 2 رکعت۔ اگر ہمیں 2 اور 4 کے درمیان میں شک ہو رہا ہے کہ ہم تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے، تو کہا وہاں پہ نماز کو پہلے تو آپ سوچیں، غور و فکر کریں کہ
आया ये दूसरी है कि चौथी है। मुमकिन है कि थोड़ा सा गौर व फिक्र करने से हमारा शक दूर हो जाए, हमें याद आ जाए कि हाँ ये दूसरी रकत है या चौथी रकत है। अगर फिर भी वो शक बाकी रहता है एक तो मिनट आप में इंटरप्ट कर रही हूँ, जी एक मिनट, सॉरी जी, लिंक रिटर्न करना पड़ेगा, कभी भी अभी डिस्कनेक्ट होएगा इसलिए। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अगर हमें जैसे ठीक ही है, ये सबको बता दिए। जी हम फिर से दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें जब शक हो रहा है दूसरी और चौथी में, तो हम चौथी पर बिना रखेंगे और उसके बाद जो है वो नमाज को तमाम करने के बाद 2 रकत नमाज खड़े होकर नमाज एहतियात पढ़ेंगे। नमाज एहतियात किस लिए है? नमाज एहतियात इसलिए है कि अगर नमाज में हमारी कुछ कमी रह जाती है, कि जैसे हमें शक हो रहा है कि तीसरी रकत है कि चौथी रकत है, तो हमने चौथी रकत समझ के उसको खत्म तो कर दिया, लेकिन मुमकिन है वो हमारी नमाज 3 रकत ही हुई हो, तो वो 1 रकत जो इजाफा बाद में हम पढ़ेंगे वो उसमें काउंट हो जाएगी, तो वो हमारी 4 रकत मुकम्मल हो जाएगी।